اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین و ناظرین، ہماری اس مختصر گفتگو کا عنوان ہے کہ کیا یزید ظالم فاسق فاجر نہیں تھا؟ کیا یزید نے حضرت امام علی مقام حضرت امام حسین کو قتل نہیں کرایا، شہید نہیں کرایا؟ کیا یزید نے مدینہ طیبہ کی بے حرمتی نہیں کی؟ یہ مختلف سوالات ہیں۔ ان سوالات کے ظاہر مفصل جواب تو بعد میں دیے جائیں گے۔ مختصر جواب دینے کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے ایک عزیز دوست جلال پور جٹاں ضلع گجرات سے تعلق رکھتے ہیں، انہوں نے ہمیں ایک ویڈیو کلپ بھیجا جس میں ایک صاحب ریش جو فیس بک پر یہ ویڈیو ان کی اپلوڈ کی گئی ہے، اس ویڈیو میں نام ان کا عبد الرحمن عابد لکھا ہوا ہے اور شروع میں مفتی بھی لکھا ہوا ہے۔ ہمیں تھوڑی سی تحقیق کے بعد معلوم ہوا کہ انصاف کا تعلق غیر مقلدین سے ہے جو اپنے آپ کو اہل حدیث یا سلفی کہلواتے ہیں۔ تو ہم نے چونکہ عزیز نے سوال کیا تھا تو نہ چاہتے ہوئے وہ کلپ سنا، تو اس میں وہی پرانی باتیں کہ یزید کے خلاف کوئی بات نہیں کرنی چاہیے، یزید نہ فاسق تھا، نہ فاجر تھا، نہ قاتل تھا، نہ زانی تھا، نہ شرابی تھا، یہ بس ابن سبائی پراپیگنڈا ہے اور ہمیں اس میں نہیں پڑھنا چاہیے۔ اور شروع میں انہوں نے آغاز میں کہا کہ سوال کیا گیا ہے کہ یزید پر لعنت کرنی چاہیے یا نہیں، انہوں نے کہا کہ یزید نے کلمہ پڑھا ہے اور کوئی ایک دو صحابہ کو چھوڑ کر باقی کثرت سے صحابہ نے یزید کو امیر مانا ہے اور ان کے ہاتھ پر بیعت کی ہے۔ یہ ساری باتیں کوئی نئی باتیں نہیں ہیں۔ یہ شخص ابھی اپنے آپ کو مفتی کہلوانے والا یہ اپنے پاس سے باتیں نہیں کر رہا، یا باقی بھی جو اس طرح کے لوگ ہیں وہ اپنے پاس سے اس طرح نہیں کہتے کہ یہ ابن سبائی پراپیگنڈا ہے اور تاریخ کی کتابوں میں یہ چیزیں نہیں ملتی تو یہ نہیں ملتی اور یہ ملتا ہے تو یہ ملتا ہے۔ ان بیچاروں کی اپنی ذاتی تحقیق کوئی نہیں ہوتی، یہ کسی کا وہ چارہ کھا رہے ہوتے ہیں اور جگالی کرتے رہتے ہیں۔ اس طرح کے آج کل کے دور میں جتنے بھی آپ کو اس موضوع پر بات کرتے ہوئے ملیں تو ان سب کے لیے میں بتاتا ہوں کہ وہ کہاں سے بات کرتے ہیں۔ پاکستان میں ایک خاص گروہ کسی وقت زوروں پر تھا اور اب بھی ہے، جنہیں خارجی اور نسبی کہا جاتا ہے، جس کی دو شکلیں ہیں اس گروہ کی۔ تو اس میں ایک خارجی تھا ابو یزید محمد دین بٹ۔ یہ ابو یزید محمد دین بٹ لاہور میں رہتا تھا اور اس نے یزید کے حق میں ایک کتاب لکھی تھی، رشید ابن رشید۔ اب ایک رشید سے مراد تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، اور دوسرا رشید سے مراد اس نے یزید کو کہا۔ رشید کا معنی ہدایت یافتہ، اور چونکہ یہ صفت مشبہ کا صیغہ ہے تو رشید ایسے کو کہتے ہیں کہ جس کے ساتھ بالکل وہ رشد و ہدایت کبھی جدا ہی نہ ہو۔ تو رشید کا لفظ جو ہے وہ بڑے غور و فکر کرنے کے بعد استعمال کرنا چاہیے کسی عام انسان کے لیے۔
تو اس نے کتاب لکھی رشید ابن رشید، اور اس میں یزید کو امیر المومنین ثابت کیا، یزید کو بے گناہ ثابت کیا، اور یزید کے حوالے سے جتنی بھی باتیں انہیں ابن سبئی یہودی جو ہے وہ پراپیگنڈا قرار دیا۔ تو یہ لوگ، یہ جو عبد الرحمن عابد ہے یا اس طرح کے باقی جو لوگ ہیں جو یزید کے حق میں باتیں کرتے ہیں، بڑے بڑے مولوی ہیں جو یزید کے حق میں باتیں کرتے ہیں، بلکہ ایک وہ ڈاکٹر ذاکر نائک بھی ہے جو چونکہ ہندو معاشرے میں رہا ہے، تو ظاہر ہے ہندو معاشرے میں رہا ہے، عیسائیوں کے بھی قریب رہا ہے، تو اس کو ہماری بنسبت ہندوؤں کی باتیں زیادہ پتہ ہیں، کیونکہ وہ ہندوستان میں رہا، ہندو میں رہا اور عیسائیوں کے قریب رہا، تو ان کی باتیں بھی اس سے زیادہ پتہ ہیں۔ تو یہ اس کی معلومات ہیں ڈاکٹر ذاکر نائک کی۔ باقی وہ عربی نہیں جانتا، قرآن پاک کی صحیح تلاوت نہیں کر سکتا، قرآن پاک کا بھی اس نے جو جہاں حوالہ دیتا ہے تو وہ انگریزی ترجمہ جو اس نے پڑھ رکھا ہے، غالباً پکتھال کا ترجمہ ہوگا یا کسی اور کا، تو وہ ترجمہ سامنے رکھ تو کرتا ہے، تو لوگ اس کو بہت ہی معلوماتی سمجھتے ہیں، بہت بڑا پڑھا لکھا سمجھتے ہیں۔ ایسی بات نہیں ہے۔ جب ہندوؤں کے ساتھ رہا ہے، معاشرے میں رہا ہے، تو ظاہر ہے ہندوؤں کی بہت سی باتیں اسے پتہ ہیں، تو بہت ساری اس کی گمراہیاں ایسی ہیں جس پر علماء ربانیین نے توجہ دلائی ہے۔ اس میں سے یہی جو ہے ڈاکٹر ذاکر نائک بھی اسی گروہ سے تعلق رکھتا ہے جس نے یزید رحمۃ اللہ علیہ کہا۔ وہ یزید کو ایک عالی قسم شہزادے کا مقام دیتا ہے۔ تو یہ سارے گروہ جو ہیں، یہ سب لوگ جو ہیں، یہ دراصل ابو یزید محمد دین بٹ کی کتاب رشید ابن رشید سے متاثر ہے۔ تو جب یہ کتاب لکھی تھی ابو یزید محمد دین بٹ نے، اسی وقت ہمارے والد گرامی حضور ریاض الملت مفسر قرآن پیر مفتی ابو النصر محمد ریاض الدین قادری چشتی نقشبندی سہروردی، تلمید و خلیفہ حضور محدث اعظم فیصل آبادی قدس سرہ العزیز، آپ نے اسی وقت پاکستان کے جید علماء کے حکم پر آپ نے اس کا رد لکھا، اور رد کا نام جو ہے وہ طویل ہے، جو اس کا معروف مختصر نام ہے وہ ہے سیف جدید، سیف جدید علی انہوں کے مصنف رشید ابن رشید۔ تو یہ جب حضرت نے سیف جدید لکھی تو اس کے بعد ابو یزید محمد دین بٹ بالکل بے حس ہو گیا اور جواب دینے کے قابل ہی نہیں رہا، بلکہ جب اس نے رشید ابن رشید کتاب لکھی تھی، یزید کے قصیدے لکھے تھے، یزید کے اس کی مدد سرائی کی تھی، تو اسی وقت ہی اس پر فالج کا حملہ ہو گیا تھا۔ ابو یزید محمد دین بٹ نے اس اپنی ناتوانی کا اور اپنی اس ضعف اور کمزوری کا اور اس بیماری کا اور اس فالج کا ایک مختصر سے خط میں ذکر کیا ہے۔ وہ خط جو ہے حضرت نے اپنی کتاب سیف جدید میں شامل کیا ہے۔ سیف جدید چونکہ اس وقت غالباً 74 کے آخر میں، 75 کے شروع میں غالباً یہ چھپی، تو اس کے بعد پھر یہ نسخے اس کے ختم ہو گئے۔ کافی عرصے سے خاکسار کی یہ کوشش تھی کہ میں اس کتاب کو شائع کروں، لیکن دیگر جو مسودات ہیں ان کی اشاعت نے ابھی اس کا وہ نمبر نہیں آنے دیا۔ انشاءاللہ اب میں کوشش کروں گا کہ جلد ہی سیف جدید کو دوبارہ شائع نشان طریقے سے شائع کروں۔ تو سیف جدید اس وقت میرے ہاتھ میں ہے اور یہ حضرت کی کتاب ہے۔ انشاءاللہ یہ جب دوبارہ چھپے گی تو نئی آب و تاب کے ساتھ چھپے گی اور بہت ہی واضح ہوگی۔ کیمرہ میں اس کا اس طرح عکس نظر نہیں آئے گا، لیکن کچھ نہ کچھ اندازہ ہو جائے گا آپ کو۔ تو حضرت کی یہ معرکۃ الآراء کتاب اسی زمانے میں آئی، 74 میں، 1974 میں، لیکن آج 2021 تک اس کا وہ خود ہی بے خود ہو گیا تھا۔ اس کتاب کو دیکھنے کے بعد وہ خود ہی جواب نہیں لکھ سکا، تو باقی جو اس کے گروہ کے ساتھی تھے وہ کسی کو ضرورت ہی نہیں ہوئی جواب لکھنے کی۔ اب چونکہ میں نے پہلے وعدہ کیا ہے کہ یہ مختصر گفتگو ہوگی، تو یہ کہہ دینا
بعض کتابوں کے حوالے سے یہ کہہ دینا کہ بھئی وہ فاسق نہیں تھا، ظالم نہیں تھا، زانی نہیں تھا، شرابی نہیں تھا، اس نے یہ نہیں کیا، اس نے یہ نہیں کیا، اور یہ صرف ابن سبائی یہودی جو ہے وہ پراپیگنڈا ہے، یہ ایک دیدہ دلیری ہے، یہ تاریخ کی حقائق کو چھپانے والی بات ہے۔ ان مولوی صاحب نے اپنی اس ویڈیو کلپ میں پہلی بات یہی کی ہے۔ اچھا، یزید پر لعنت کرنی چاہیے یا نہیں کرنی چاہیے، اس میں بھی مختلف گروہ ہیں۔ ایک گروہ علماء کا کہتا ہے کہ اس پہ لعنت کرنی چاہیے، وہ لعنت کا مستحق ہے قرآن کی آیت کے مطابق، اور کچھ علماء ہیں جو زیادہ تر صوفیاں ہیں، وہ کہتے ہیں کہ بجائے اس پر لعنت کرنے کے اہل بیت کی ثنا کریں، ان کی تعریف کریں، مدد سرائی کریں۔ انشاءاللہ اس موضوع پر ہم تفصیلی گفتگو کریں گے کہ یزید پر اگر لعنت کرنی چاہیے تو کیا اس کا جواز ہے یا نہیں، تو یزید پہ لعنت کا جواز، اس پر ہم الگ گفتگو کریں گے۔ دوسری بات اس نے یہ کی کہ ایک دو صحابہ کو، چند صحابہ کو چھوڑ کر باقی سب نے یزید کی بیعت کی، یہ کیا معاملہ تھا، اس پر بھی ہم تفصیلی اس پہ بات کریں گے۔ اور جن صحابہ نے بیعت نہیں کی تو انہوں نے کیوں نہیں کی، یعنی آدھی بات آپ کرتے ہو اور آدھی بات چھوڑ دیتے ہو، مکمل بات کیوں نہیں کرتے، یہ انشاءاللہ ہم مکمل طور پر بتائیں گے کہ کیا اس وقت کے حالات تھے، اور کیا جن صحابہ نے بیعت کی انہوں نے کس بنیاد پر کی، اور جنہوں نے نہیں کی انہوں نے کس بنیاد پر نہیں کی۔ اس کے بعد یہ صاحب کہتے ہیں کہ جو حدیث کیسر ہے کہ جو قسطنطنیہ میں آیا اور اس نے وہ پہلا جو لشکر تھا، اول جیشن حدیث میں آتا ہے، تو یہ صاحب کہتے ہیں کہ اس میں یزید بھی شامل تھا، اور تو لہذا وہ مغفور لہم کی اس فہرست میں آتا ہے، اور وہ اس کو بخش دیا گیا ہے حدیث کے مطابق۔ یہ بھی اس نے ایک مغالطہ دیا ہے۔ اس حدیث کیسر کے حوالے سے علماء نے بہت کچھ لکھا ہے، ہم حدیث کیسر پر، یہ قسطنطنیہ کے حوالے سے جو حدیث ہے، اس پر ہم الگ بحث کریں گے۔ اس کے بعد یہ کہنا کہ اس نے کہا، اس کو میں مولوی بھی نہیں کہتا، کیونکہ مولوی بھی ایک بہرحال اس کے لیے بولا جاتا ہے جو پڑھا لکھا ہو، اور یزید کا امام حسین کی شہادت سے کوئی تعلق نہیں، یعنی تاریخ کو، اتنی بڑی تاریخ ہو کہ جو مشرق مغرب شمال جنوب والے جانتے ہوں، اس تاریخ کو چٹلایا جا رہا ہے، اور ساتھ ہی یہ جھوٹ بولنے کے، وہ کہتے ہیں کہ جھوٹ کے پاؤں نہیں ہوتے، اور جو چرب زمانی سے کام لے رہا ہوتا ہے، اس کی گفتگو کے اندر ہی پھر اس کی جو ہے وہ تردید موجود ہوتی ہے۔ تو جب اس نے کہا کہ یزید کو کوئی تعلق ہی نہیں، پہلے یہ کہا کہ یزید کا قتل شہادت حسین کے ساتھ کوئی تعلق ہی نہیں، پھر آگے کہا کہ اس نے ابن زیاد کو کہا کہ میں نے تمہیں ایسے تو نہیں کہا تھا، میں نے تمہیں قتل کرنے کا تو نہیں کہا تھا، بھائی اس کا تعلق ہی نہیں، تو پھر ابن زیاد سے کیوں رابطے کر رہا ہے اور ایسی کیوں باتیں کر رہا ہے۔ پھر یہ کہتا ہے جی کہ اس نے اگر یہ بدلہ نہیں لیا، امام حسین کے قاتلوں کو بدلہ نہیں لیا، تو یہ اس کا سیاہ کارنامہ ہے۔ بھائی تم کون ہو وکالت کرنے والے، اور تم دوسرے لوگوں کو یہ کہہ رہے ہو کہ بھئی اس کا تعلق قبر کے ساتھ اور مغفرت کے ساتھ نہیں ہے، اور چھوڑو تم یزید کو، اور کیوں تم اس پہ لعن کرتے ہو، اور تم نے سب کو کیوں اتنا موضوع خاص بنایا ہے۔ یعنی اگر ایسی بات تھی، تمہارے ذہن میں ایسا تھا، تو تم خاموش ہو جاتے، جس نے سوال پوچھا تم اس کے سوال کا جواب ذاتی طور پر دیتے تھے، تم نے ویڈیو کلپ میں اس کا جواب دیا ہے، یعنی جس کو ہزاروں لوگ سنیں، تو اس کا مطلب ہے کہ تم ہزاروں لوگوں کو گمراہ کر رہے ہو، اور جو لوگ اپنی تحقیق کے بعد یزید کو ظالم اور فاسق اور فاجر کہتے ہیں، تم ان کی دل آزاری کر رہے ہو، ان کی تحقیق پر جو ہے وہ پانی پھیرنے کی کوشش کر رہے ہو۔ کس بنیاد پر تم اپنی تحقیق کو درست قرار دیتے ہو اور دوسروں کی تحقیق کو غلط قرار دیتے ہو؟ تمہیں پتہ ہے تحقیق کا معنی کیا ہے؟ میر سید شریف جرجانی نے لکھا ہے کہ تحقیق کیا ہے؟ اثبات المسئلۃ بالدلائل۔ تحقیق کا معنی ہے کسی سوال کا یا کسی مسئلہ کو دلائل کے ساتھ ثابت کرنا۔ تو اب اگر کوئی شخص یزید کو زانی اور شرابی اور ظالم اور فاسق کہتا ہے اور ساتھ دلائل بھی دیتا ہے، مستند دلائل دیتا ہے، تو وہ تو محقق ہے، اس کی تو تحقیق ہو گئی، اثبات المسئلۃ بالدلائل ہو گیا، تو تم اس کی تحقیق کو غلط کیسے کہہ سکتے ہو؟ تم اگر کوئی اپنی تحقیق پیش کرنا چاہتے ہو تو دلائل دو۔ صرف اس طرح کہہ دینے سے کہ بھئی یہ بھائی ابن سبائی یہودی
پراپیگنڈا ہے، اپنے یہودی پراپیگنڈا ہے، اپنے صبائی یہودی پراپیگنڈا ہے، اور یہ ہے وہ، یہ اپنے صبائی یہودی پراپیگنڈا تو تم ابو یزید محمد دین بٹ اور عباسی اور اس طرح محمود عباسی ہو گیا اور اس طرح کے لوگوں کی تم کتابیں پڑھ کے کہہ رہے ہو، تمہاری اپنی ذاتی تحقیق کیا ہے؟ ہم سمجھتے ہیں الحمدللہ، میں ان لوگوں میں جسے پتہ ہے یہاں کون کون سی کتابیں لکھی گئیں، کس موضوع پر کون سی کتاب ہے، یہ میں جانتا ہوں، اور اب تو آپ کو بھی پتہ ہونا چاہیے کہ نیٹ پر بہت ساری پرانی کتابیں بھی آ گئی ہیں، کسی کو گمراہ کرنا اتنا آسان نہیں ہے۔ تو اب یہ تھے یزید کو کسی نے کافر نہیں کہا، بھئی یزید کو تو بہت سے لوگوں نے کافر کہا ہے، علماء نے کافر کہا ہے، یہ انشاءاللہ ہم اس پر بحث کریں گے کہ یزید کے بارے میں اہل سنت و جماعت کے کیا اقوال ہیں اور وہ انہوں نے کیا کیا، یہ انشاءاللہ ہم کتابوں کے حوالوں کے ساتھ اس کی وضاحت کریں گے۔ تو میں چاہ رہا تھا کہ یہ 7-8 منٹ میں گفتگو کروں، لیکن یہ پھر بھی گفتگو طویل ہو گئی ہے۔ تو عزیزم نے جو مجھ سے سوال کیا اس کلپ کے حوالے سے، تو میں خلاصہ جو ابھی میں نے جواب دیا اس کا خلاصہ یہ ہے کہ یزید فاسق تھا، فاجر تھا، ظالم تھا، اور وہ امام حسین کی شہادت میں وہی ملوث ہے، اسی نے یہ سارا منصوبہ بنایا اور قتل کروایا، اور شروع میں اس کا حال جو ہے وہ بہت سارے صحابہ پر نہیں کھلا تھا، لیکن بعد میں اس کا حال بہت سارے صحابہ پر کھل گیا تھا۔ جب وہ کھل کر سامنے آیا، اس نے دینی اور قرآنی اور حدیثی احکام کی جب تصحیح کرنا شروع کر دی۔ تو اس ویڈیو کلپ کے حوالے سے مزید میں آخری جملہ یہ کہوں گا کہ اس شخص نے، عبد الرحمن عابد نے، اس ویڈیو کلپ میں سننے والوں کو گمراہ کیا ہے، گمراہ کرنے کی کوشش کی ہے، اور اس نے غلط بیانی سے کام لیا ہے، تاریخی حقائق کو مسخ کرنے کی ناپاک سائی کی ہے۔ تو اس طرح کی گفتگو سے چند لوگوں کو گمراہ کیا جا سکتا ہے، لیکن ابھی کچھ لوگ باقی ہیں جہاں میں ہر ایک کو گمراہ نہیں کیا جا سکتا۔ تو انشاءاللہ یہ ہم نے نیا چینل اسلامی عقائد کے نام سے بنایا ہے، تو انشاءاللہ اس پہ اسلامی عقائد بیان ہوتے رہیں گے، اور ہم تفصیل سے اس موضوع پر، جیسا کہ ہم نے آپ کے ساتھ وعدہ کیا ہے، ہم یزید کے حوالے سے گفتگو کریں گے، مختلف ہمارے لیکچرز ہوں گے باقاعدہ کتابوں کے حوالوں کے ساتھ۔ اور رہ گئی بات ہمارے والد گرامی کی کتاب سیف جدید کی، تو انشاءاللہ یہ چونکہ اسی موضوع پر ہے، تو اب وقت آ گیا ہے کہ میں اس کا خلاصہ بھی سامعین و ناظرین کی خدمت میں پیش کروں۔ تو انشاءاللہ میں سیف جدید، ویسے تو یہ 300 صفحات پر مشتمل ہے، مکمل تو یہ نہیں اس کی خواندگی کی جا سکتی، لیکن یہ ہے کہ میں اس کا خلاصہ جو کچھ بھی حضرت نے اس میں لکھا ہے وہ میں آپ کی خدمت میں انشاءاللہ مختلف ویڈیوز کی شکل میں پیش کروں گا۔ اب میں اسی کتاب مستطاب سے ایک پیرا پڑھتا ہوں، ایک پیراگراف پڑھتا ہوں، جس میں بہت سارے آپ کے شکوک و شبہات دور ہوں گے۔ حضرت لکھتے ہیں کہ مسٹر بٹ نے اپنی کتاب میں جا بجا لکھا ہے کہ یزید میں کسی قسم کی کوئی خرابی نہیں تھی۔ دیکھا آپ نے، یہ سب سے پہلے ابو یزید محمد دین بٹ نے لکھا ہے، تو اس وقت جو بھی بات کرتا ہے وہ اسی کتاب کی بیس پہ بات کرتا ہے۔ صرف سبائیوں نے اسے بدنام کیا ہے، یعنی ابن سبا یہودی۔ اگر یہ بات تسلیم بھی کر لی جائے، حضرت فرماتے ہیں کہ اگر یہ بات تسلیم بھی کر لی جائے تو اس بارے میں عرض یہ ہے کہ مدح سیدنا امام حسین اور قدح یزید، یعنی یزید کی برائی، قدح یزید کی روایات کو سبائی روایات کہہ کر رد کر دینا اسی وقت کارگر ثابت ہو سکتا ہے کہ جب مدعا کا صرف ان پر دار و مدار ہو، اور جب ان پر مدار ہی نہیں بلکہ صرف مؤیدات کے درجہ میں ہیں، یعنی یہ جو باتیں ہیں یہ صرف تائید کرتی ہیں، اصل دلائل اور ہیں، تو پھر انہیں سبائی کہہ کر رد کرنے کا کیا معنی؟ قوی کی تائید میں ضعیف کا کھڑا ہونا کسی حالت میں قابل اعتراض نہیں ہو سکتا۔ ایک جو ہے وہ قوی ہے، ایک چیز قوی ہے، اور ایک ضعیف اگر اس کی مزید تائید کرتی ہے تو اس ضعیف کو نہ تو برا کہا جائے گا نہ غلط کہا جائے گا، بلکہ وہ تو الٹا فائدے کی چیز ہوگی۔ کتاب و سنت کے رخ پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے نبوت کی حقانیت پر بحیرہ راہب کے قول سے بھی استدلال فرمایا تھا، نہ اس لیے کہ
کہ نبوت کا بحیرہ راہب کی روایت پر، نبوت کا نبوت ہونا بحیرہ راہب کی روایت پر مبنی تھا، بلکہ اس لیے کہ نبوت کا ثبوت وحی قطعی سے ہو چکا تھا، لہذا ثابت شدہ حقیقت کی تائید میں ضعیف سے ضعیف قول بھی قابل قبول ہو گیا۔ یہی حال ہے حضرت سیدنا امام حسین کی عظمتوں اور یزید کے فسق و فجور کا۔ یہ دونوں چیزیں، یعنی حضرت امام حسین کی عظمت اور یزید کا فسق و فجور، یہ دونوں چیزیں قرآن و احادیث سے ثابت ہیں اور مورخین کی عبارتیں محض تائیدی مضامین ہیں۔ یعنی حضرت فرما رہے ہیں کہ یزید امام حسین کا عالی مقام ہونا اور یزید کا فاسق و فاجر ہونا تو قرآن و حدیث سے ثابت ہے، اس میں کئی احادیث ہیں۔ تم جن تاریخی اور باقی جو تاریخی روایات ہیں وہ تو ان کی مؤیدات ہیں، ان کی تائید کر رہی ہیں، تائیدی مضامین ہیں۔ انہیں سبائی پروپیگنڈا کہہ کر ٹھکرا دینے سے نہ ہی تو یزید کے محاسن و فضائل ثابت کیے جا سکتے ہیں اور نہ ہی ان کی بنا پر سیدنا امام حسین عالی مقام کو خطا کار قرار دیا جا سکتا ہے۔ یہ پیراگراف آپ بے شک ویڈیو کو ریورس کر کے 2-3 دفعہ سنیں تاکہ آپ کو سمجھ آئے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔